کیا درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے جنات کا سایہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی چیزیں معاشرے میں آبزرو کی گئی ہیں، اس اعتبار سے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ٹوائلٹ جانے لگو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جننیوں سے، یعنی اس جگہ کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا موجود ہونا یہ پاسبل ہے، اس لیے ان کے اگینسٹ دعا مانگی جا رہی ہے۔ پھر اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر پیشاب کرتے ہوئے جہاں پہ ہڈی یا کوئی گوبر وغیرہ موجود ہو، آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں پھر بھی کسی جگہ پر رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کر لینی ہے شریر جنوں اور جنات کے اگینسٹ۔ بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی داڑھی کو گھیرا لگائے، جس طرح کے ہمارے یہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، داڑھی چونکہ کاٹنا وہ حرام سمجھتے ہیں اور وہ فولڈ کر کے اندر کر لیتے ہیں، یہ کام کرے یا وہ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اعتبار سے اس کا ذمہ کرم اٹھ چکا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور درختوں کے نیچے پیشاب کرنے کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ عموماً ایسی جگہ جو ہوتی ہیں وہ بسا اوقات لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے گزرگاہوں میں بیٹھ کے رفع حاجت کرنا، راستے میں بیٹھ کے رفع حاجت کرنا، اس سے منع فرمایا۔ تو درخت بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ عموماً گرمیوں میں لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے، اور جب آپ اس طریقے سے پیشاب کریں گے تو وہاں پہ بدبو والا معاملہ بھی ہو جائے گا، خصوصاً وہ جگہ جو کنٹینیوسلی استعمال میں رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو